ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے پروردگار ٹیڑھے نہ فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ ہدایت دے چکے۔ ان لوگوں کے لیے کہا تھا نا فی قلوبہم زیغ، تو اپنے لیے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈال جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، دیجئے ہم کو اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں۔ وہاب کے معنی ہیں احسان اور مہربانی کرنے والا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی 12ویں صدی ہجری میں نجد کے اندر ایک عالم گزرے ہیں۔ ان کی بعض تحریکات میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، لوگ ناراض رہے۔ تفصیل کے لیے لمعۃ الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب دیکھنے کا ہے۔ لمعۃ الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب۔ یقیناً اس زمانے کے بدعتیوں سے وہ 1000 درجے افضل تھے، لیکن دیوبندی نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد اول صفحہ 171 لکھتے ہیں اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، تو آپ لکھیں گے کیسے؟ لکھ نہیں سکتے لگتا تو مشاق لڑکا ہوتا ہے جو زندگی بھر لکھتا ہو، منہ سے لفظ نکلتے ہی چٹ پٹ لکھتا ہے، یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ ان کو ابھی پھر پڑھنا ہے، نحوی میزان سیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں رواج نہیں لکھنے کا، غریبوں کو لکھنے ہی نہیں آتا۔ اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ ابن عبد الوہاب کا مکل آدمی تھا اور لوگوں کی تکفیر میں اجلت کرتا تھا، شاہ سے فرماتے ہیں سم اور بدشویر۔ حالانکہ تکفیر کا مسئلہ بہت نازک ہے، بہت احتیاط چاہیے۔ وہ احتیاط اور وہ معرفت ابن عبد الوہاب کی نہیں تھی، سمجھ گئے؟ شاہ صاحب کی شرح فیض الباری مصر سے چھپ گئی، دنیا کے علماء نے سینے سے لگایا، سعودی عرب میں بھی چھپ گئی، علماء کو بٹ گئی۔ غیر مقلد مینڈکخور ٹاپچیر، ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، انہوں نے فوراً کمیٹی بٹھائی کہ اس کی غلطیاں پکڑو۔ غلطیاں تو بخاری کی بھی پکڑی جا سکتی، یہ کون سی بات ہے؟ وہ کون ہے جو وحی سے لکھتا ہے؟ تو یہ عبارت پکڑ میں آ گئی، پہلی جلد صفحہ 171۔ عبد الوہاب نجدی کا پوتا تھا عبد الواسع، اور وہ سعودی عرب کا وزیر تعلیم تھا۔ اب محمد ابن عبد الوہاب کا پڑپوتا تھا۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ کے غیر مقلدوں کی کمیٹی، ریال خور اور ریال چور، وہ فیض الباری کو لے کے عبد الواسع کے پاس لے گئے کہ اس کتاب کو سرکاری طور پر تائید حاصل ہو گئی، یہ اتنی بری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی بلید تھا، کن ذہن، قلیل العلم تھا، تکفیر مسلم میں اجلت کرتا تھا، اور اسلام اور کفر کے وجوہات سے ناواقف تھا۔ انور شاہ صاحب کا غرض ہے پوری۔ عبد الواسع نے اس کتاب کی اس عبارت پر قلم سے ایسا نشان لگایا، گول دائرہ کیسے، اور کہا آپ علماء ہیں، آپ بخاری پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھو، ایمان سے کہو اس کتاب میں اس ایک بات کے علاوہ کوئی اور بات غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب بہت اعلیٰ اور بڑی اچھی ہے۔ کہ صرف ایک بات میرے دادا کے بارے میں کہی ہے تو کتاب پر پابندی لگاتے ہو؟ کتاب کوئی میرے دادا کے فضائل میں لکھی گئی ہے تو رسول اللہ کی حدیثوں کی شرح ہے، اور اس شرح میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لا نظیر کتاب ہے، لا ثانی ہے۔ اگر میرا دادا ایسا تھا تو اچھا کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو جو بھی یہاں پہنچے گا وہ شاہ صاحب کو غلط کہے گا، 10 لاکھ میری طرف سے اور شائع کرو، چھاپو، چلو۔ فیض الباری نے ایسی کرامات دکھائی الحمدللہ۔
مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سعودی عرب میں اپنا سیٹ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے بیٹوں کو رابطہ میں داخلہ دلانے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، شیخ ابن عبد الوہاب نجدی اور علماء حق، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب یا حضرت مدنی نے اگر ابن عبد الوہاب کو برا کہا ہے تو یہ شہرت بہت زیادہ تھی، ورنہ وہ اچھے آدمی تھے۔ ہم منظور نعمانی کو اس سلسلے میں 100% خطا پر سمجھتے ہیں، اور شان ورشا کی عبارت اور مولانا حسین احمد مدنی کے مکتوبات جس میں عبد الوہاب نجدی کا رد کیا گیا ہے ان کو اصل دیوبندیت سمجھتے ہیں۔ منظور نعمانی ہمارے محسن تھے، آپ ہی نے عمر بھر بریلویوں کا تعاقب کیا، اور خود مولوی احمد رضا کے منظر اسلام میں ان کے شیخ الحدیث رحم الہی اور سردار احمد لائل پوری سے آپ کا مناظرہ مشہور ہے، جو فتح بریلوی کا دلکش نظارے کے نام سے چھپی ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس بارے میں حضرت شاہ سے وہ حضرت مدنی مصیب ہے، مولانا کی تحقیقات صحیح نہیں ہے، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی متشابہ پر بنیاد نہیں رکھی۔ ہمارے بزرگوں نے ابن عبد الوہاب کو برا کہا ہے اور یہی عالم اسلام کی تحقیق ہے، لیکن انہوں نے تکفیر کبھی بھی نہیں کی ہے، صرف زیادہ سے زیادہ بعض مسائل میں غلطی پر ان کو کہا ہے، اور غلطی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے المجتہد اذا اجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر۔